اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رب یہاں پر بھی انصاف کر دیتا ہے۔ نمرود سے بڑا تو ظالم کوئی نہیں تھا، فرعون سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں تھا، حجاج بن یوسف سے بڑا تو ظالم کوئی نہیں تھا، لیکن رب نے جب ان کی پکڑ کی تو فرعون نے ظلم جو دنیا کے اوپر کیا، لاکھوں بچوں کو کیا کر دیا؟ قتل کروا دیا اس نے، اور 12,000 عورتوں کے حمل تھے، پیٹ میں بچے تھے جو اس نے ضائع کروا دیے تھے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے آل فرعون کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس فرعون کی آل سے اسے نجات دی تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے گئے، پیچھے فرعون کی قوم ہے۔ اب فرعون کی قوم پیچھے پیچھے ہے، اس کا لشکر پیچھے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم آگے آگے ہے۔ دریا آیا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہی عصا پانی کے اوپر مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو دیکھیں معجزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ نہیں 12 راستے بنا دیے تھے اس دریا کے اندر۔ 12 راستے بنے نا، تو فرعون کی قوم بھی دیکھ لی، پیچھے آگے لشکر سارا آ گیا، موسیٰ علیہ السلام دریا کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی دریا کے اندر، سارے دریا میں، اور راستہ بن گیا، جا رہی ہیں۔ فرعون یہ کہتا تھا کہ ہر چیز میرے حکم سے چلتی ہے، اب لوگوں نے پکڑ لیا، تو کہتا ہر چیز میرے حکم سے چلتی ہے۔ یہ تو دریا کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ہے، عصا دریا موسیٰ علیہ السلام نے مار کو دریا نے راستہ دے دیا۔ اب کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں ہے، دراصل میں نے ہی دریا کو حکم دیا ہے کہ ان کو راستہ دے دیں، مجھے یہ بندے زندہ چاہیے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، چلو آپ پھر چل دریا کے اندر۔ فرعون کی قوم کہنے لگا تم بھی چلو، کہنے لگا نہیں پہلے آپ جاؤ، اگر آپ بچ گئے نا، تم بچ گئے تو ہم بھی آپ کے پیچھے چلے جائیں گے۔ فرعون چاہتے نہ چاہتے جب دریا کے اندر قدم رکھا، اس سے پہلے نا ایک دن جبریل امین فرعون کے پاس آئے تھے۔ فرعون کے پاس آیا حضرت جبریل امین اور آ کر کہنے لگے میں بڑی دور سے چل کر آیا ہوں اور مجھے یہ بتلائیں، ایک سوال لے کر آیا ہوں، ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں، مجھے یہ مسئلہ سمجھا دیں۔ فرعون کہنے لگا پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرعون سے سوال کیا اور کہنے لگے مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندے کو نا ایک وقت کے لیے ایک ملک کی بادشاہی دے دی گئی، اس نے کہا بھی اتنے ٹائم کے لیے تم اس ملک کے بادشاہ ہو۔ اب جب وہ اس ملک کے اندر بادشاہ بن کے گیا تو اس نے جا کر وہاں تو پنجے گاڑ لیے، وہاں جا کر نافرمانی شروع کر دی، اپنے رب کا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو بتلائیں ایسا بندہ جس کو مخصوص وقت کے لیے بادشاہی دی گئی ہو اور وہ حد پامال کرتا ہو، نافرمانیاں کرتا ہو، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فرعون خود ہی کہنے لگا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے دریا میں غوطے دے دے کر مارنا چاہیے۔ جبریل امین کہنے لگے کہ اگر آپ یہ فتویٰ مجھے لکھ کر دیں گے تو بڑی بات ہوگی۔ کہنے لگا لے کر آؤ کاغذ۔ فرعون کہنے لگا حضرت جبریل امین نے کاغذ نکالا اور اس کو دے دیا، یہ لے کے دے دیں۔ فرعون نے یہ ساری باتیں حضرت جبریل امین علیہ السلام کو لکھ کر دے دی۔ حضرت جبریل امین نے اپنی جیب کے اندر رکھی اور چلے گئے، اور یہ سنبھال کر رکھی حضرت جبریل امین نے۔ جب یہ وقت آیا نا، فرعون دریا کے اندر گیا، اور دریا کے اندر جب فرعون چلا گیا، درمیان کے اندر پہنچا، فرعون بھی پہنچا، فرعون کا لشکر بھی پہنچا، ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے پار چلے گئے۔ اللہ کا حکم آیا، جب رب کا حکم آیا تو دریا مل گیا۔ اب جبریل امین وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، فرعون غوطے کھا رہا تھا نا دریا کے اندر، جب غوطہ لگا، اور پھر بندے کی فطرت ہے ڈوبنے والے کی، ایک دفعہ جب نیچے جاتا ہے تو اوپر کی طرف بھی آتا ہے، جب اوپر کی طرف آیا تو رولا ڈالا، شور مچایا، کہنے لگا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ قوم کہنے لگی تم تو رب ہوتے تھے، تم تو کہتے تھے ہر چیز میرے حکم سے چلتی ہے۔ چیخے مارنے لگا، جبریل امین آئے، کہنے لگا چیخے نہ مارو۔ چیخے کیوں؟ کہنے لگا یہ دیکھ یہ تیرا لکھا ہوا ہے، میرا لکھا ہوا، بس اب تو رو نا۔ اور پھر فرعون نے اس وقت توبہ کی، کہنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بڑے کامل طریقے سے ایمان لے کر کہنے لگا میں ایمان لایا اس رب کے اوپر
जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी रब है, बनी इसराइल का भी रब है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का भी रब है, वह आना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान होता हूं। जिब्रील अमीन कहने लगे नहीं नहीं, अब तेरी तौबा किसी खाते की, तेरा ईमान काबिल कबूल। और नमरूद से बड़ा भी कोई जालिम था दुनिया के अंदर रब ने दिखाया। नमरूद हजरत इब्राहिम का मुकाबला किया, खुदा होने का दावा किया, रब होने का दावा किया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है और मगरिब में गुरूब करता है, कहने लगा, फिर पहले और बातें करता रहा, जवाब देता रहा उसके, इसका जवाब ना है, कहने लगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या कर दो जी, आग के अंदर डाल दो। रब ने एक मच्छर भेजा, एक मच्छर यहां बैठा हुआ था, छींक आई या तीन जाने वो मच्छर नाक के अंदर चला गया, दिमाग के ऊपर जाकर बैठ। 400 साल हुकूमत की, कयामत वाले दिन तो रब हिसाब लेगा ही लेगा। जालिम को रब यहां पर भी दिखला देता है और हमें दिखाता है कि जुल्म करने से पहले सोच लेना। अल्लाह ताला जब हिसाब लेने पे आता है, बदला लेने पे आता है, ज्यादा फौज नहीं भेजता, ज्यादा फरिश्ते नहीं भेजता, सिर्फ एक मच्छर को मुसल्लत कर देता है। और वो दरबारी मच्छर के नाक में जाने से पहले, दिमाग पर बैठने से पहले पहले उसका आदाब ये थे उसके दरबार के, जो भी आता था पहले सजदा करता था, जो भी आता पहले सजदा रेज होता, बाद में कोई बात करता। जब मच्छर दिमाग के ऊपर बैठा तो फिर हुआ ये कि दरबार, उसी दरबार के अंदर छितर लटके हुए थे, जूते लटके हुए थे। अब कोई भी बंदा आता ना, वो जूता उतारता और 10 जूते उसके सर के अंदर मारता था, 10 जूते उसके सर में लगते और उसे सुकून मिलता। मच्छर थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग को छोड़ देता और लोगों के सामने रोता। वो रब होने का जो दावा करता था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिसने आग में डालने की कोशिश की और आग में डाला भी सही, और रब होने का जिसने दावा किया, वो लोगों के सामने रोता था, हाथ जोड़ता था, अल्लाह के वास्ते कोई हकीम बता दो, कोई डॉक्टर बता दो, कोई तबीब बता दो, मेरा इलाज कर दे। 400 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं के बंदू से, उन्हीं के लोगों से 400 साल तक उसके सर के अंदर जूते में रहे। कयामत में तो हिसाब जो होगा ही होगा, रब यहां पर भी हिसाब ले लेता है, यहां पर भी हिसाब लेता है। तो फिक्र आखिरत, यौम आखिरत का ईमान लाना कुरान के अंदर है। व बिल आखिरत हुम यूकिनून, है बंदे आखिरत को मत भूलना, आखिरत पर ईमान लाना, अल्लाह की बारगाह में तुमने जाकर खड़े होना है, अल्लाह तबारक व तआला को हिसाब किताब देना है।